الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال يقول تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم آمرا له بإقامة الصلوات المكتوبات في أوقاتها. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں کہ جو نمازیں فرض ہیں ان کو ان کے اوقات میں ادا فرمائیں. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس قیل لغروبها. دلوک کا معنی غروب بھی ہے زوال بھی ہے. قالہ ابن مسعود ومجاہد وابن زید وقالہ شیما مغیرۃ عن الشعبی عن ابن عباس دلوکها زوالها. اس کے دونوں معنی ہیں. ورواه نافع عن ابن عمر ورواه مالك في تفسيره عن الزهري عن ابن عمر وقاله أبو برزة الأسلمي وهو رواية أيضا عن ابن مسعود ومجاهد رضوان الله عليهم. وبه قال الحسن والضحاك وأبو جعفر الباقر وقتادة رحمهم الله عليهم واختاره ابن جرير. ومما استشهد عليه ما رواه عن ابن حميد عن الحكم بن بشير حدثنا عمرو بن قيس عن ابن أبي ليلى عن رجل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال دعوت رسول الله صلى الله عليه وسلم شاء من أصحابه فطعموا عندي ثم خرجوا حين زالت الشمس. حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور کو دعوت دی اور یہ بھی کہا کہ جس کو چاہیں اپنے ساتھ لے آئیں تشریف لائے. میرے پاس انہیں کھانا تناول فرمایا. اس وقت نکلے کہ جب سورج ڈل چکا تھا. فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال اخرج یا ابا بکر فهذا حين دركت الشمس. یہ سورج اس وقت ڈل گیا زوال ہو گیا. ثم رواه عن سعد بن بكار النبي وعنة الأسود بن قيس عن نبيه الأنزي عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا تكون هذه الآية دخل فيها أوقات الصلوات الخمس کہ اس میں 5 نمازیں داخل ہو گئی. لدلوک الشمس إلى غسق الليل. غسق الليل معنی اندھیرا. وقيل غروب الشمس أخذ منه الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وقرآن الفجر يعني صلاة الفجر. وقد ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تواترا من أفعاله وأقواله بتفاصيل هذه الأوقات على ما عليه السلام اليوم مما تلقوا خلفا من سلف وقرنا بعد قرن كما هو مقرر في مواضعه ولله الحمد. اب مفسر فرماتا ہے کہ سنت سے حدیث پاک سے متواتر آپ کے افعال سے آپ کے اقوال سے ان اوقات کی تفصیل معلوم ہوئی ہے
اور یہی اہل اسلام کو سلف سے خلف تک قرنن بعد قرنن یہ اوقات سمجھائے گئے، تو الحمدللہ اس کی تفاصیل جو ہیں کتاب الصلاۃ اپنے موقع میں موجود ہیں۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا قال الاعمش عن ابراہیم عن ابن مسعود وعن ابی صالح عن ابی رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ فی هذه الآیہ وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا قال تشہدوا ملائکۃ اللیل وملائکۃ النہار، رات کے فرشتے بھی اور صبح دونوں اکٹھے ہوتے ہیں اس وقت۔ وقال البخاری رحمہ اللہ حدثنا عبداللہ بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر الزہری عن نبی سلمة سعید المسیب عن نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی قال فضل صلاة الجمیع صلاة الواحد 25 درجۃ۔ انہوں نے فرمایا کہ آدمی اکیلے نماز پڑھے اگر جماعت میں پڑھے تو 25 درجے ثواب بڑھ جاتا ہے۔ وَتَجْتَمِعُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةُ النَّهَارِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ اقْرَؤُوا إِن شِئْتُمْ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا۔ تو احادیث میں یہ آتا ہے کہ آدمی اگر اکیلے نماز پڑھے تو وہ ایک لکھی جائے گی، لیکن اگر وہ مسجد میں آ کے جماعت کے ساتھ پڑھے تو 25 درجے بڑھ جائیں گے، اور اگر وہ جامع مسجد میں آ جائے تو مزید 2 درجے یعنی 27 درجے بڑھ جائیں۔ اس لیے علماء نے استنباط کیا ہے کہ حرم شریف میں بھی اسی طرح اگر اکیلے ہے تو 1 لاکھ ہوگا، اگر محلے کی مسجد میں چلا گیا اور جماعت سے پڑھ لی تو 25 لاکھ کا ثواب ملے گا، اور اگر حرم میں آ گیا تو پھر 27 لاکھ کا ثواب ملے گا۔ وقال الامام احمد حدثنا اسباد قال حدثنا اعمش عن ابراہیم عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وحدثنا اعمش عن نبی صالح عن نبی ہریرہ عن النبی صلی قوله وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا قال تشہدوا ملائکۃ اللیل وملائکۃ النہار ورواه الترمذی والنسائی ابن ماجہ ثلاثتهم من عبید بن اسباد بن محمد النبی به وقال الترمذی حسن صحیح وفي لفظ في الصحيحين من طريق مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره عن النبي قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، اللہ نے فرشتے مقرر کیے کچھ رات کے لیے اور کچھ دن کے لیے۔ وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ وَفِي صَلَاةِ الْعَصْرِ، وہ فجر کی نماز میں اور عصر میں جمع ہوتے ہیں۔ فَيَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ، وہ پھر جنہوں نے رات گزاری ہوتی ہے وہ پھر چلے جاتے ہیں آسمانوں میں، تو رب ان سے پوچھتے ہیں وَهُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ، حالانکہ وہ جانتے ہیں، لیکن یہ بھی ایک سوال ہے، ایک تقریم ہے انسان کا، کیف ترکتم عبادی، میرے بندوں کو کس حال میں تم نے چھوڑا؟ فَيَقُولُونَ أَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، عرض کریں گے کہ یا اللہ وہ جب ہم آئے تو نماز پڑھ رہے تھے، جب ہم چھوڑ کے واپس آئے پھر بھی وہ نماز میں تھے۔ وقال عبداللہ بن مسعود يجتمع الحرسان في صلاة الفجر فيصعد هؤلاء ويقيم هؤلاء، اللہ کے فرشتے جو پہرے پہ ہیں وہ دونوں جمع ہوتے ہیں، پھر رات والے چلے جاتے ہیں اور دن والے ڈیوٹی پہ آ جاتے ہیں۔ وقد قال ابراہیم النخعی ومجاہد وقتادہ وغیر واحد في تفسیر هذه الآیہ۔ وأما الحدیث الذي رواه ابن جریر ها هنا من حدیث الليث بن سعد زیادة محمد بن كعب القرظی فضالة بن عبید عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ ثم ذکر حدیث النزول وأنه تعالی یقول من یستغفرنی یغفر له من یسألنی اعطیہ من یدعونی فاستجیب له حتی یطلع الفجر، کہ اللہ تبارک و تعالی رات کے آخری حصے میں عرش سے آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں جیسے ان کی شان کو زیبا ہے، اور فرماتے ہیں اعلان فرمائیں کون ہے مجھ سے گناہوں کی معافی مانگے میں معافی دوں اس کو، کون ہے جو مجھ سے کچھ مانگے سوال کرے میں اس کو دے دوں، کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے اس کی دعا قبول کروں۔ یہ ساری رات اللہ کی طرف سے احکام ہوتے ہیں حتیٰ کہ طلوع فجر ہو جاتی ہے۔ فَإِذَا يَقُولُ قُرْآنُ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا
فَيَشْهَدُهُ اللَّهُ وَمَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةُ النَّهَارِ فَإِنَّهُ تَفَرَّدَ بِهِ زِيَادَةٌ وَلَهُ بِهَذَا حَدِيثٌ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ وَقَوْلُهُ تَعَالَى وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ امر لہو بقیام اللیل بعد المکتوبۃ کہ فرائض کے بعد پھر اللہ نے یہ تہجد کا حکم بھی عطا فرمایا کما ورد فی صحیح مسلم النبی ہریرہ عن الرسول انہ سئل ای الصلاۃ افضل بعد المکتوبہ، حضور سے کسی نے صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرائض کے بعد فرض نمازوں کے بعد کون سی نماز افضل ہے؟ قال صلاۃ اللیل، میں جو رات میں پڑھتے ہوئے وہ افضل ہے، ولہذا امر رسول بعد المکتوبات بقیام اللیل فإن التہجد ما کان بعد نوم، بعض علماء فرماتی ہیں کہ تہجد کی نماز نیند کرنے کے بعد جب اٹھے پھر پڑھے۔ قال صلاۃ اللیل قالوا القبض والاسد ابراہیم النخعی وغیر واحد وهو المعروف فی لغت العرب، لغت عرب میں بھی یہی ہے کہ تہجد کا معنی یہی ہوتا ہے کہ نیند کو چھوڑنا پھر نماز پڑھنی۔ وَكَذَلِكَ ثَبَتَتِ الْأَحَادِيثُ عَن رَّسُولِ اللَّهِ أَنَّهُ كَانَ يَتَهَجَّدُ بَعْدَ نَوْمِهِ، حضور پاک بھی سو جاتے آرام فرماتے پھر نیند سے اٹھتے تو تہجد پڑھتے۔ عن ابن عباس وعائشة وغير واحد من الصحابة رضي الله عنهم كما هو مبسوط في موضعه ولله الحمد والمنة۔ وقال البصری، حسن البصری ہوا کان بعد العشاء ویحمل ما کان بعد النوم۔ اب حسن بصری فرماتے ہیں کہ عشاء کے بعد جو بھی نماز پڑھو گے وہ تہجد ہے، اس لیے کہ دراصل یہ نیند کا وقت ہے، تم نیند چھوڑ کے پڑھ رہے ہیں۔ وقت علم فی معنی قولنا وردف کی لمعنی وانک مقصود بوجوب ذالک وحدک، کہ اللہ نے حضور کے لیے تو تہجد واجب فرما دی۔ فجعلوا قیام اللیل واجبا فی حقہ دون الامہ، یعنی حضور کے لیے واجب تھی، امت کے لیے واجب نہیں۔ رواہ اللوفی عن ابن عباس واحد قولہی العلماء واحد قولہی الشافعی رحمہ اللہ تعالی واختارہ ابن جریر۔ وقیل انما جعل قیام اللیل فی حقہ نافلۃ للخصوص، کہ آپ کے لیے بھی وہ نافلہ ہے، لأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وغير من أمته، انما يكفر عنه صلاته النوافل الذنوب التي عليه، کہ اللہ نے آپ کے گناہ آپ کی غلطیاں معاف فرما دی تو یہ تہجد آپ کے لیے لازم کی گئی تاکہ آپ کے ذمہ کوئی چیز ہے تو وہ بھی معاف ہو جائے۔ قال مجاہد وفي المسند امامۃ الباہلی رضی اللہ عنہ وقول وصائی یبعثک ربک مقام محمودا، ای افعل هذا الذی امرتک به لنقیمک یوم القیامۃ مقام محمودا، اللہ نے فرمایا میں نے جو حکم دیا ہے کہ 5 نمازیں فرض اور تہجد ادا کیا کرو تاکہ تمہیں قیامت میں مقام محمود عطا کروں۔ یہ حمدک فی الخلائق کلہم وخالقہم تبارک و تعالی، وہ ایسا مقام ہوگا کہ جس میں ساری مخلوق بھی تعریف کریں گی اور اللہ بھی تعریف فرمائیں گے۔ قال ابن جریر قال اکثر اہل التاویل ذلک هو المقام الذی یقومہ محمد صلی اللہ یوم القیامۃ للشفاعۃ للناس لیریہم ربہم من عظیم ما ہم فیہ من شدۃ ذلک اليوم۔ تو اکثر علماء یہی فرماتے ہیں کہ مقام محمود سے یہی مراد ہے کہ جب حشر میں ساری مخلوق اللہ کی پریشان ہوگی شدت سے، حتیٰ کہ بعض لوگ تو پسینے میں گردن تک ڈوبے ہوئے ہوں گے، بعض کمر تک، تو سب پریشان حال آئیں گے حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں اور کہیں گے کہ انت ابو البشر، کہ آپ ابو البشر ہیں، انسانیت کے باپ ہیں اور آپ خلیفۃ اللہ فی الارض ہیں، اللہ نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا اور اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا، مہربانی کر کے ہماری شفاعت کرو، ہماری سفارش کرو، اور شفاعت یہ ہے کہ ہمارے مقدمے کی سماعت تو شروع ہو، باقی جو اللہ فیصلہ فرمائے، جس کو جنت دیں جس کو جہنم دیں۔ حضرت آدم علیہ السلام عرض کریں گے نفسی نفسی نفسی، مجھے تو اپنا ڈر ہے، میں کیسے سفارش کروں؟ خشیت علی نفسی، میں خود ڈر رہا ہوں کہ اگر اللہ نے آج بھی فرما دیا کہ تم درخت کے قریب کیوں گئے تھے، پھر میں کیا جواب ہوگا؟ لہذا تم نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ،
وہ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سب پیغمبر جواب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے کہ بھی آپ کا تو مقام ہے نا کہ اللہ نے آپ کو بغیر باپ کے پیدا کیا، آپ کلمت اللہ ہیں، آپ روح اللہ ہیں، آپ رسول اللہ ہیں، اللہ نے آپ کو آسمانوں پہ بٹھایا، اتنی بڑی عظمت دی اللہ نے، آپ تو ہماری شفاعت کریں۔ وہ کہیں کہ میں نہیں کر سکتا، میں خود ڈر رہا ہوں، کیونکہ لوگوں نے مجھے بھی اور میری ماں کو بھی خدا بنا دیا تھا۔ تو اگر مجھ سے سوال ہو گیا انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، تو میں کیا جواب دوں گا؟ ایسا کریں کہ تم سب لوگ حضور کے پاس جاؤ، تمام معاشر کے خلائق جو ہیں وہ سرکار دو عالم، رحمت دو عالم، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ آئیں گے کہ یا رسول اللہ ہماری سفارش کریں۔ آپ فرمائیں گے انا لہا انا لہا انا لہا، اس شفاعت کے لیے تو اللہ نے مجھے چن لیا ہے، میں تمہاری شفاعت کروں۔ پھر حضور فرماتے ہیں علمنی وحامد لم یعرفنی الآن، اللہ مجھے اپنا حمد سکھلائیں گے جو میں اب نہیں جانتا۔ یعنی ایسے محامد ہیں کہ ابھی تو محامد کا علم ہی ختم نہیں ہوا تو عالم الغیب ہونا تو کجا ہے۔ اس لیے حضور فرمائیں گے کہ بھئی اللہ مجھے حمد سکھائیں گے کہ ان محامد کے ساتھ آپ میرا حمد کریں، پھر درخواست کریں۔ فرماتے ہیں وآتی واسجد تحت العرش، میں عرش کے نیچے آ کے سجدے میں گر جاؤں گا اور میں سوال کروں گا شفاعت کا۔ اللہ پاک حکم دیں گے ارفع راسک سب ہوتا، اللہ حکم دیں گے محمد مصطفیٰ سر اٹھا لیں، آپ کی درخواست منظور ہوگی۔ تو آپ کی درخواست پہ ساری دنیا کی شفاعت ہو جائے گی، یعنی پیشی شروع ہو جائے گی، باقی فیصلہ بعد میں ہوگا اعمال کے مطابق۔ اچھا اس کے بعد جو شفاعتیں ہیں حضور کی وہ الگ ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ انا اشفع فاشفع فاشفع، میں شفاعت کروں گا، کئی لوگ نکلیں گے جہنم سے، میں پھر شفاعت کروں گا، پھر اور کئی لوگ نکلیں گے، میں پھر شفاعت کروں گا۔ فرماتے ہیں میں اتنی شفاعت کروں گا، اتنی شفاعت کروں گا کہ حتیٰ یقال لی هل رضیت یا محمد، چونکہ اللہ نے وعدہ فرمایا تھا کہ میں آپ کو راضی کروں گا، تو اب اللہ فرمائیں گے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شفاعت آپ کر چکے، اب آپ راضی ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے ہیں؟ تو حضور کہتے ہیں میں عرض کروں گا رضیت ربی، یا رب میں راضی ہو گیا، میں راضی ہو گیا، لیکن ابھی بھی جہنم میں کچھ لوگ پڑے ہیں جن کے دل میں ذرے کے برابر ایمان ہے۔ اللہ فرمائے کہ محمد مدنی ان کو میں اپنی رحمت سے نکال دوں۔ تو اسے ان آیات مبارکہ میں تقریباً یعنی پانچوں نمازوں کا ذکر بھی آ گیا ہے اور اس کے بعد صلاۃ تہجد کا ذکر بھی آ گیا ہے، واللہ اعلم۔